جی بالکل، ایچ میک کمپنی کی طرف سے رحمان ٹاور کا افتتاح حیات آباد فیز 3 میں ہو چکا ہے۔ تو اس موقع پر اوپن ہاؤس کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جس کا افتتاح نجم الدین خان جو سابقہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کا صوبائی صدر بھی رہ چکا ہے، اس نے اپنے دستے ہاتھوں سے کیا۔ اور جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ چیف گیسٹ موجود ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں جو بزنس شروع کیا ہے، یہاں جو کنسٹرکشن کے جو پلازے بنا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ دل کے لیے ایک اعزاز ہے۔ لیکن مروت سے جن کا ہیں اور دالتا دا ملک دین پروگرام ہو دیتا نظرین مرسوائیں اور اغنائیں اور دیر زبردست پروگرام ہو سو اور دیر و خلق و کسانوں پر انویسٹمنٹ کو انشاءاللہ ماغ پڑے گا سو کو دیکھ بے انویسٹمنٹ کو اور من خبر دا لکه په مستور باندې تاسو ګورئ نو مرله تاسو ته بدرې کوړم نشي ملاوي دي د دې نه خبر دا چې پنځه مرله پلیټ تاسو ته ملاوي شي تیار کور ملاوي پای کې هر قسمه فیسیلیټیز دي سیفٹی بکی ہر سے بکی فن اللہ سیو مقام اور کولیبریشن میں ایچ میک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ وقاص انور صاحب ہے جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ایچ میک کے۔ میں نے پہلے بھی ضرور نے کہا ہے کہ ایچ میک میری اپنی کمپنی ہے، میں ایچ میک کا ممبر خود کو سمجھتا ہوں۔ بہت ہی شاندار ایونٹ چل رہا ہے، صبح سے جیسے ہم نے آغاز کیا یہاں پہ گیم شروع ہے، کلائنٹس آ رہے ہیں، انویسٹرز آ رہے ہیں، اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں۔ ایونٹ بڑا اچھا جا رہا ہے اور جتنا لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے کافی زیادہ آ رہے لوگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اوپن ہاؤس کا ڈے ہے، تو ہم آپ سب کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے تھرو انویسٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر آئے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ خاص طور پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تو ہمارا ذاتی پروجیکٹ ہے، تو اس کے بارے میں تو ہم ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے کہ بالکل مین روڈ کے اوپر ہے رحمان ٹون ٹاور، تو یہ تو ہمارا ذاتی ایک پروجیکٹ ہے جس لوکیشن پہ یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت سنہری موقع ہے، اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بتائیے کہ اس کی لوکیشن بہت پرائم لوکیشن ہے، تو اٹ از ویری ویری گڈ اپرچونیٹی فار آل دی انویسٹرز اس میں آ کے اور انویسٹمنٹ کریں۔ تو بالکل دادا زمین سرا کمال موجود دے 2025 ماڈل 2025 کے ایچ میک جو اوپن ہاؤس کو لوکر اتفاق کو سب اچھا طرح غلي بالکل راغلی تطاوش یو جامنی کوم ټول راغلی دي او زما چې څو نه کتون کې نوال ګوري د ترازی دي سواغلی او وساله کپڑے دي نه دي ان شاء الله تعالی سره سره ولاده قیامت کوم یو جامنی کوم او نوال په دې کې راغلی کنه دا دې ته انتظار کوي یار انتظار کی طریقه ختم ہو گیا استاد کے بتاؤ اور آگے بھی کہنے سے میں قدمات جو تو بتا دو اور پلان راغلم تاسو ما ته شي به کہنے سے اعظم تراغلم سره په پلان تراغلم میں کلمہ کمال خان په وجه چې څوک راغی نو 15% ډسکاونټ ورته ملایي د اجماع د ډول ډیر غټ اپر راغی چې کمال په وینا باندې څوک راغی کمال په واغسته اته 15% ډسکاونټ ملایي عزیز کمال راغلی څه وایي بالکل کمال راغلی خپل ته جمال جوړ کو هغه 2025 ماډل چې وی او 2025 کې ایچ میک ډاډر هفته اساس ډسکاونټ کوي سم وایي بدا خو بالکل ټیک وایي او ان شاء الله تعالی ایچ میک د خپل د کمیونټي د پاره د پیښور د شهريانو د پاره ان شاء الله تعالی دا شي هغه بار بار داوړي چې د کاروبار سره سره اته دلته انټرټینمنټ نو موقع به ملاوي کیږي انور اجي چې کمال ته ښه ویلکم غم دا وی چې کوم اعلان شو د 15% کمال په نوم باندې بخښنه راځي او 15% ډسکاونټ به حاصلېږي بالکل راځي ان شاء الله تعالی زما ته څونه کتون کې نوال ګوري نوال بیا کم ورځې انتظار کوي راځي انتظار کې ګاډي ختم ہو گیا راځي بیا کم ورځې تاسو ګورئ او زما پاغه د څوک راغلی کوي هغه د باید پولیس سکول او کله ما دې راغی چې کمال جمال بالکل راځي زه ته به د خود راغلم تاسو نه راځي چې وزټ کولای شئ او په جمع د ټول ته سلام رسول حاجی محمد انور خان صاحب دا چې کوم پروجیکټ شروع کړی مبارکباد درته پېښ کوم او زمونږ په خاوره کې خاص کر خیبر پختونخوا کې د ډېر قسم انویسټمنټ او د ډېر قسم پروجیکټس په پراپرټي کې انویسټ کولو کې ډېر زیات انور خان صاحب خپل یو مقام لري، خپل یو اعتماد لري. خپل طرفنا خپل ورسره طرفنا یو ځل بیا ډېر ډېر مبارکباد دي او د نیکو خواهشاتو لپاره دعاګانې لپاره انشاءالله چې په دې مقصد کې په دې حلال روزګار کې انشاءالله زموږ ټول ملګري زموږ ټول فرایض الله زموږ دا انشاءالله د تاسو سره ولاړ شانه به انشاءالله تاسو سره کار کوي زموږ هغه ملګري چې کوم ما غوښتل زه به دې څه دین دا باور ورکوم
ظالم زندہ اعلان کو چاہے حاجی محمد انور خان اجمیر رحمان بن ٹاور تاسو کل کر مدینہ انویسٹمنٹ میں تاسو کل کر مدینہ کلومیٹر میں نہیں دیتا لیکن اب 70% میرے واسطے ہے اور 70% میری نفاذ مدینہ تک سمجھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں طاہر پروت خان صاحب کا, حاجی انور صاحب کا اور یہاں کی تمام مینجمنٹ کا, ایچ میک کی مارکیٹنگ کا, ان کی مینجمنٹ کا, جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا زبردست سسٹم, اتنا زبردست نظام مجھے ریئلی بڑا اچھا لگا. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے مہمان دوست ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں اور مہمان نوازی میں تو ان کی کسی بھی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں نے باتیں سنی دوستوں کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, یہ ٹیم ورک ہے دوستوں کا, جس طریقے سے ہم مل کے سارے کام کرتے ہیں اور ہمیں ایک یونٹی کی طرح مل کے ایک اتحاد کی طرح کام کرنا چاہیے. اور وہاں جہاں کوئی کچھ مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں مل کے حل کرنے چاہیے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ایونٹ ہے, جو یہ اوپن ہاؤس کیا گیا ہے سارے دوستوں کی مشاورت سے, ان کی یونٹی کے ساتھ, اور اس کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اور اسپیشل صوبائی صدر بھی ہے, چیئرمین بھی ہے, کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو سو مچ. بس میں کہتا ہوں کہ اس طرح ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, ماحول ہونا چاہیے, اعتماد بحال ہونا چاہیے. جس طرح یہ ایچ میک والوں نے جو ایکٹیویٹیز کی ہے تو میں داد پیش کرتا ہوں اس طرح ایکٹیویٹیز ہو تو لوگوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا انشاءاللہ, اور مارکیٹ میں ہلچل شروع ہونا ہو گیا ہے. جی کسو انویسٹمنٹ وکړي او کولی شي نو بهتر چې مخکې اوسېږي چې نو ټولو خلکو لپاره د پیدې کار دی. عجیب زمونږ په وګورئ د ملکنډ ډیویژن سره تعلق لرونکي خاص کر د دل سره ډېر خلک د بهر ملکونو کې دي خو هلته خلک آنلاین هغې د کوي او په پنجاب او په بل ځای کې دي انویسټمنټ کوي. هغه خلکو له به څه پیغام ورکوي چې هغې له دلته په ایچ میک کې انویسټمنټ پکار دی که نه؟ یعنې چې دلته خو چې کوم دی هر قسم خلک په ټول کې شامل شوي دي. نو موږ خو خپل پوزیشن او خپل دغه دا دی چې موږ چې زموږ کار د اعتبار او د اعتبار سره سره چې چا څه کوم واک باید وکړو چې د وعدې نه مخکې یو وروسته تېر نه شي. انشاءالله الله تعالی دغه کار په دغه طریقه روان دی او ښه چلیږي روان دی او شاته به ورسو انشاءالله. د عوامو له به څه پیغام ورکوئ خاص کر د پښتونخوا عوامو له موږ دا پیغام دی چې دلته موږ چې دا کوم پروجیکټ شروع کړی دی دې کې هر قسم فیسلټي شته دی, هر قسم اسانتیا شته دی او هر قسم سهولت هم شته دی او د دې د سرمایې تحفظ هم شته دی. نو که چا څومره وسیږي او دلته وکړي نو چې کومره سرمایه ولګوي نو هغه سره د منافع ورته واپس کېدی شي. جی بالکل اس وقت ہمارے ساتھ ایچ میک کا آنر حاجی محمد انور خان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. حاجی صاحب سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, بہت کم ٹائم میں آپ کے بچے اور آپ نے بہت بڑی ترقی کی ہے اور آج اوپن ہاؤس ہے, کیا کہیں گے؟ بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, بہت بڑے بڑے بکنگز بھی ہوئے, کیا کہیں گے سر آپ؟ السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایونٹ ہیں اس میں آپ مطلب دل سے آپ جو ہے یا تو ریکارڈنگ کرتے ہیں پورے ایونٹ کو جو ہے نا آپ اس کو کوریج دیتے ہیں, تو میں آپ کے اور آپ کی ٹیم کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی یہ جو ہمارے ایونٹ ہے ایچ میک جو کر رہا ہے اس میں آج بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے, مطلب ہماری توقعات سے بھی زیادہ یہاں پہ لوگوں نے شرکت کی ہے اور لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی کیا ہے. بڑی بڑی شخصیات ہمارے اسی ایونٹ پہ آئے ہیں, تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں اور میری کمپنی جس طرح اخلاص کے ساتھ کام کر رہی ہے اور پشاور کے باشندوں کے لیے, پختون بھائیوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید کی ایک کرن ہے کہ انشاءاللہ ہماری کمپنی جو ہے نا آپ لوگوں کی امید پہ پورا اترے گی اور انشاءاللہ پشاور کی خوبصورتی میں ہم نے پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اور آئندہ کے لیے بھی ادا کرتے ہیں. حاجی صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی سماجی سیاسی رہنمائیں سوشل رہنما آ گئے, عام انویسٹر آ گئے, تمام سے ہم نے پوچھے کہ کوئی نگیٹو پوائنٹ بتاؤ حاجی صاحب کی, لیکن سب نے پازیٹیو پوائنٹ بتائے, سب نے آپ کے اعتماد کیے, کیا وجہ ہے؟ میں بس دیکھیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, میرے بڑوں کی, اور یہاں پہ جتنے خاندانوں کو ہماری توسط سے اللہ نے روزگار دی ہوئی ہے, تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اتنے بڑے لوگوں کے ذہن میں بھی ہمارا نام جو ہے نا یہ آ رہا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا مجھ پہ مہربانی ہے, خاص کرم ہے مجھ پہ. اور میں خود ایک اسی معاشرے کا ایک ادنا بندہ ہوں. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے کسی کو جو ہے نا کوئی نقصان نہ پہنچے, خیر مجھے نقصان پہنچ جائے لیکن سوسائٹی کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. آج کے دن پہ عوام کو کیا میسج؟ بس میرا تو
یہ خیال ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پشاور شہر میں ہماری صوبے میں امن و امان قائم ہو، یہ کاروبار کے لیے ایک ماحول بن جائے. ہمارے صوبے میں بدامنی ہے اور مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے. تو میں اپنے یہ جو بزنس کولیگس ہیں یا کاروباری برادری ہماری ہے، اگر ہم اسی طرح کمر باندھ کے اپنے لوگوں کے جو ہے نا خدمت کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی. لوگ روزگار کے لیے یہاں پہ آئیں گے اور جس طرح ہمارے افواج پاکستان میں جس طرح کی شکست بھی ہے انڈیا پہ اور پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کا سر فخر بلند کر دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پشاور شہر جو ہے نا یہ بھی اسی طرح کاروبار کا محور بن جائے گا اور یہاں پہ سیکورٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، یہاں پہ ہم نے رہنا ہے اور یہاں پہ ہم نے کام کرانا ہے. تو میرا پشاور کے باشندوں کے لیے یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے طرز کی بلڈنگ ہم لے کر آئیں گے، مختلف ڈیزائن کی بلڈنگ لے کر آئیں گے جس میں لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ ہوگا، ان کے لیے روزگار کا بھی ذریعہ ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پشاور شہر میں ہماری صوبے میں امن و امان قائم ہو، یہ کاروبار کے لیے ایک ماحول بن جائے. ہمارے صوبے میں بدامنی ہے اور مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے. تو میں اپنے یہ جو بزنس کولیگس ہیں یا کاروباری برادری ہماری ہے، اگر ہم اسی طرح کمر باندھ کے اپنے لوگوں کے جو ہے نا خدمت کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی. لوگ روزگار کے لیے یہاں پہ آئیں گے اور جس طرح ہمارے افواج پاکستان میں جس طرح کی شکست بھی ہے انڈیا پہ اور پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کا سر فخر بلند کر دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پشاور شہر جو ہے نا یہ بھی اسی طرح کاروبار کا محور بن جائے گا اور یہاں پہ سیکورٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، یہاں پہ ہم نے رہنا ہے اور یہاں پہ ہم نے کام کرانا ہے. تو میرا پشاور کے باشندوں کے لیے یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے طرز کی بلڈنگ ہم لے کر آئیں گے، مختلف ڈیزائن کی بلڈنگ لے کر آئیں گے جس میں لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ ہوگا، ان کے لیے روزگار کا بھی ذریعہ ہوگا. تھینک یو سر. تھینک یو. ہاؤس ہے ایچ میک کا ماشاءاللہ ہم نے آج اسپیشل عرفان بھائی کی اس پہ ہم نے شرکت کیا ہے. تو ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام کیا ہے، زبردست اوپن ہاؤس ہے. تو میں اسپیشل اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر اسی طرح اوپن ہاؤس اور اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں لوگ پروگرام معاہرہ کرے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ اور بھی ترقی کرے گا. ایچ میک چکن ایونٹ کر دے دامو تو جو ٹیم الحمدللہ چکن ایونٹ کر دے کم طرح سے خیر لگل ماشاءاللہ دل خبر پروگرام وسو ریفر ایونٹ کو سوزرے دا امیر خان چتا او جنید چتا برگر اور مجھے چدا سے کامیاب ایونٹ بنی. ماشاءاللہ پروجیکٹ میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مستقبل بھی اچھا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوانوں کا بہت زبردست پروجیکٹ ہے. انور خان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ایچ میک نے بہت کم عرصے میں بہت اعلیٰ مقام پر یہ ٹوین ٹاورس کا آغاز کیا ہے. اور جو لوگوں کی دلچسپی دیکھ رہے ہیں، جو خریدار یہاں آ رہے ہیں وہ قابل دید ہے کیونکہ لوکیشن بھی بڑی زبردست ہے اور ماشاءاللہ کام بھی بہت جلد انہوں نے آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ اپنے وقت سے پہلے یہ مکمل بھی ہو جائے گا. بالکل آج دوسرے دن اوپن ہاؤس کا افتتاح ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سابق گورنر ظفر جگلا صاحب موجود ہے. سر کیا کہیں گے یہ ایچ میک کے بارے میں؟ شکریہ جی. ایچ میک کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ ماشاءاللہ اس پشاور کی ٹاؤن میں اور پرٹیکولرلی ہمارے یونیورسٹی روڈ پہ جو انہوں نے بلڈنگز تعمیر کی ہیں اور آلریڈی انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان bringing up the beauty of this town and the Jamrod Road, I would say, because this is one of the roads جس پہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل ٹریفک فلو کرتی ہے، رائٹ فرام انڈیا ٹو افغانستان اینڈ سو آن سو فورتھ. تو میں ابھی ان کو گڈ وشز اپنی طرف سے دیتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے
اور ہمیں اللہ موقع دے کہ ان کی یہ جو کاوشیں ہیں ان کو ہم دیکھتے رہیں, سراہتے رہیں, اور ان کی انکریجمنٹ کے لیے جو کچھ ہو سکے میں کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول خصوصا نیک اور عرفان صاحب, انور صاحب, صاحب ډېر مشکور یم دې پروګرام ته موږ انوایټ کړو او د راتګ مقصد موږ دا و چې بیا ته موږ څه درکړو چې وینو ماشاءالله ډېر مقدار او ډېر کله پروجیکټ د خپل عوامو لپاره د خپل هټې عوامو لپاره پښتنو لپاره ډېر ښه پروجیکټ ده او بل موږ انشاءالله خپل سپورټ یې موږ مروت خاص کار ماچوره ملګري دي د ما فیسبوک ملګري پیج ملګري ماشاءالله مروت په نام چلېږي دا چې په دنیا په کومه کونې کې زه دا غواړم د دوه ته پیغام ورکوم چې هغه خپل کومه ګټه ده کومه مزدوره ده ادوراري او خپل خاورې کې انویسټ کړي او دا د موږ ترقي ده او موږ ټولوالی ده. سیاسی کیا کہیں گے سر آج آپ آئے ہیں ایچ میک کے حوالے سے؟ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ایسا انیشیٹو ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس لینڈ کی بہت زیادہ کمی ہے اور ایگریکلچر لینڈ جو ہے نا ہمارے یہاں جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ ورٹیکل جو اسٹائل ابھی بنا ہے یہاں پہ پلانٹ چلی ہے پشاور میں یہ بہت خوش آئند ہے اور کم جگہ پہ زیادہ مطلب ہے کہ اکاموڈیشن لوگوں کو مل رہا ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ اور جتنے پروجیکٹس ہیں وہ سارا اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ ہم مطمئن یہی اپنے جی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانه بالکل زمون خو داسې ده چې زمون دا عادل سګوي چې به مشتاق سي دا هم د متحده پراپرټي ډیلر ټیم حصہ ده بیا انور خان چې کوم دی هغه هم زمون د ټیم حصہ ده نو موږ په دې مطمئن یو موږ په دې فخر کوو چې په خیبر پختونخوا کې داسې خلک شته دي چې د پیښور دپاره یو خوري دي په د پیښور او د خاص کر د خیبر پختونخوا دپاره ګارنټي سیز راوړي موږ دا بھرپور سپورټ کوو او خپل کردار هم پکې ادا کوو انشاءاللہ زموږ ټیم هم پکې کردار ادا کوي. اس بینک سے جانا جی خیر پہلا وہ تو نہیں ہے, میں جانتا ہوں سب کچھ جانتا ہوں اور پھر والد یہ سارے فرینڈ ہیں اور اس میں جو جوائنٹ وینچر ہے بیسیکلی اس میں بڑے سیزن لوگ ہیں جس طرح حاجی نواب صاحب ہو گئے, ساجد راوان صاحب ہو گئے, انور خان صاحب ہو گئے, یہ سارے اکٹھے مل کے اور یہ ایک نئے دور کی وہ آغاز ہائی رائز بلڈنگ پشاور میں اگر کہنی تھی تو اس بات کی اور اسی سے ہم بھی مستفید ہونا چاہتے ہیں. وکلائی کے لیے ہم بھی آپ کو معلوم ہے ہم ہائی رائز بلڈنگ کی طرف جانے کا ہمارا بھی پروگرام ہے تو یہاں آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں یہ دیکھ لوں اور پھر نیئر فیوچر میں ایک سے میں فارغ دیا سرمان رحیم دیکھو علی لپاره فخر دی چې د مدیر خلک د کیپټل سټی کې بڑا پیمانه باندې انویسټمنټ کوي او زما په خیال کې زرګونو خلکو لا روزګار ورکوي نو ان شاء الله دې اولنې پروژه دې زما په خیال کې د وخت ډېر زیات پروژه روان دي ان شاء الله په دې موږ خپل کلیوالو ته خلکو ته خاص کر دا ورسي نظر ته خپل کو چیرې دا داسې ونده کې خپل انویسټمنټ کوي او د خپل ملګرو د خپل کلیوالو سره دی خلکو ته دا میسج دی چې زموږ د ډیر خلکو ته پښتنو ته چې په دې کې د انویسټمنټ وکړي دا ډېر ښه پروجیکټ دی, لوکیشن وایز دا ښه پروجیکټ دی, دا بالکل د پېښور د سټي هغه ځای باندې واقع دی چې بالکل د سټي منځم دی او مین شارع دی نو سبا نو روډ چې کوم دی د ټولو نه ټاپ لوکیشن دی. یا کرابو کوم چې د شیشه باندې زه به عوامو ته راوستم څنګه چې تاسو ته پته ده د دې کومه سرمني هغه وشوله او زه ټولو عوامو ته خیبر پختونخوا عوامو ته زه درخواست کوم چې تاسو څومره انویسټ کوئ په پېښور کې نو دا زموږ د خپلې علاقې د انور خان دا پروجیکټ دی تاسو هر سړی راتلی شئ که اسلام آباد ته وګورئ پنجاب ته وګورئ د پنجاب او د کے پی کے په منځ کې ډېر فرق دی. کے پی کے چې دی د پښتنو او د غیرتمندو عوامو سرزمین دی او دلته کې خپلې پیسې انویسټ کوي ستاسو به ډېره مهرباني او څومره په اسلام آباد کې تاسو انویسټمنټ کوئ هغه ځان له د خیبر پختونخوا زړه پېښور په دې کې که تاسو انویسټمنټ وکړئ او زموږ د انور خان له لاسه وکړئ نو زه چې دا به ډېره زیاته خیبر والے بھی دیر کے رہنے والے آپ بھی دیر کے رہنے والے آپ نے خود آ کے وزٹ کیا کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایکسپو کا جو کامیاب پروگرام تھا اس کے انعقاد پر چیف ایگزیکٹو انور خان صاحب اور اس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی باعث افتخار اور فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے اپر بیر سے انور خان صاحب جیسے ٹیلنٹڈ لوگ وہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں بلکہ نام پیدا کیا ہے. یہ ایک کامیاب اور زبردست ایکسپو تھا, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو مسکنسیپشن تھا کہ انویسٹرز یہاں سے بھاگ رہے ہیں تو یہاں آ کر ہمیں دلی خوشی ہوئی کہ خیبر پختونخوا نہ صرف انویسٹمنٹ کے لیے بلکہ رہائش کے لیے بھی موجود جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خیبر پختونخوا کو خوبصورتی دی ہے, اچھے لوگ دیے ہیں, مہمان نوازی کا کلچر ہے یہاں اور پشاور کے وجہ سے بھی صدیوں پرانا شہر ہے
تاریخ میں اس کا ایک نام ہے اور خیبر پختونخوا کا دل ہے. تو یہاں اتنی کامیابی سے پروجیکٹ لانچ کرنا, اس کو کامیاب کرنا, میں انور خان صاحب کو دوبارہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے, خود وزٹ کریں. انشاءاللہ یہ رہائش کے لیے بھی موزوں جگہ ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ موزوں جگہ ہے. اور انشاءاللہ ان کو رہائش جب اختیار کریں گے تو بھی ان کو دلی سکون ہوگا اور ایز انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو پر بھی انشاءاللہ وہ یہاں سیٹسفائیڈ ہوں گے. جی بالکل, یہ بھی ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کا ممبر صفت صاحب, اس نے کہا کہ یہ اس کی جیت کی جاگ کی ثبوت ہے کہ ہم اسمبلی کے ممبر ہوتے ہوئے یہاں آئے, خود شرکت کی. تو انور صاحب ایک اعتماد کا نام ہے اور آپ آئے اس کو اعتماد کرتے ہوئے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. جی staff ko na rin na malpigailan pero jalan mo sa sarapan sa grupo no ako ba ko na dapat ko rin ito ko no mashallah da sa grupo ka sano da ka gani ko kare ne no jo pakla ka announcement ko in the live right aw da ko no rin ko da award is kalian makanya sila free dito namun nagawin na talented o dedicated team manager din sila free. Achievement cuma pergi ang jaga dari kita dari award dari Bepom next meeting kita jaga si Imam Khan nak kali tinggi.